بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ دو تین اہم چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نمبر 1 پہ عالمی برادری اس ٹائم پاکستان کی معاشی حالات کے بارے میں اور پاکستان کی سیاسی حالات کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف صاحب، وہ عالمی برادری کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں انہیں کہ جو سیلاب میں ہمیں نقصان ہوا ہے، جو سیلاب آیا پاکستان میں، اور اس میں جتنا نقصان ہوا اس کو کیسے ریورس کرنا ہے، اس کو کیسے کیا کہتے ہیں بھرپائی کرنی ہے۔ جو لوگ مر گئے ان کو تو چلو اللہ مطلب کیا کہتے ہیں صبر و جمیل عطا فرمائے، لیکن جو ان کی فیملیز کو نقصان ہوا ہے وہ اس کا کیا کہتے ہیں ابھی نعم البدل تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی بھرپائی کیسے کرنی ہے، وہ کیسے کم کیا جائے، ایک چیز۔ دوسرا، جو اناج کا نقصان ہوا ہے زمینوں میں، اور جو کیا کہتے ہیں تمام زمینوں میں پانی کھڑا ہے اور فصلیں نہیں اگائی جا سکتی ہیں، اور جو فصلیں اگائی گئی تھی وہ بھی ڈسٹرائے ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں تمام گفت و شنید ہوئی۔ جو UNO کے جنرل سیکرٹری ہیں انٹونیو گیٹروس، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی اور ایک مشترکہ کانفرنس کی گئی، جنیوا کانفرنس والا آپ کہہ لیں، اس میں ان کی ملاقات ہوئی بہت سے عالمی برادری کے لوگوں کے ساتھ۔ تمام جو ان کے عالمی برادری کے نمائندے تھے ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور ہر ممالک کے تقریباً وہاں پر لوگ تھے، جس میں بڑی اہم خبر یہ ہے کہ تمام ممالک نے تقریباً جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر کیا کہتے ہیں کنسنسس کیا ہے کہ ہم پاکستان کی امداد کریں گے، ہم پاکستان کو مدد کریں گے۔ یہ وقت ہے کہ پاکستان میں جو تباہی ہوئی ہے، کولیکٹرل ڈیمیج آپ کہہ لیں، کیونکہ یہ ایک آفت تھی سیلاب جو تھا، اور وہ اس میں جو بھی مطلب کہ نقصان ہوا اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں جاپان، چین، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں سعودیہ، بڑے بڑے انگلینڈ، اس کے علاوہ اور امریکہ، جتنے بھی بڑے کنٹری ہیں انہوں نے یہ اتفاق رائے سے بات ایکسیپٹ کی ہے کہ ہم پاکستان کو امداد کریں گے۔ وہ کب کریں گے، کیسے کریں گے، یہ تو آگے ترتیب ایک سیٹلمنٹ ہوگی، لیکن فی الحال انہوں نے یہ حامی بھری ہے کہ ہم امداد کریں گے پاکستان کی۔ اچھا، مین چیز بڑی اہم ہے کہ جب پاکستان کی کبھی بھی کسی کولیکٹرل ڈیمیج میں، جیسے زلزلہ ہو گیا، جیسے پہلے فلڈ آیا 2010 میں، 2005 میں زلزلہ ہو گیا، آپ کر لیں، اس طرح کی کورونا کی وبا دیکھ لیں، جو بھی نقصانات ہوئے ہیں پاکستان میں، ایڈ جو ہے وہ دی گئی ہے، تقریباً تمام ممالک سے امداد پاکستان کو ملتی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ کرپٹ اشرافیہ جو ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے، ہضم کر جاتا ہے، ڈکار مار جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے کیا کہتے ہیں جیبوں میں ڈال لیتے ہیں، اور وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے، جس کے اوپر کئی دفعہ یہ چیزیں پبلک بھی کی گئی ہیں۔ جیسے ایک شہباز شریف صاحب کا کیس بھی تھا جو ڈیلی میل کا چل رہا تھا، وہ بھی یہی تھا کہ ان کے داماد نے کوئی امداد جو تھی وہ پاکستان کی جو عام لوگوں کے متاثرین کے لیے تھی وہ انہوں نے ہڑپ کر لی، کھا لی، یا اپنے اکاؤنٹس میں ڈال کے مطلب کہ منی لانڈرنگ کی، اس طرح کا وہ سارا کیس تھا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو یہ حکومت ہے، اتحادی حکومت، انہوں نے کیا کیا، مشترکہ طور پر ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا پنجاب میں، کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس کا ایک معاملہ چل رہا ہے، تو انہوں نے اجلاس بلایا۔ اجلاس میں انہوں نے یہ چیک کرنا تھا کہ تمام ممبران کو بلایا جائے اور چیک کیا جائے کہ کتنے لوگ ہمارے ہیں، ہماری عددی اکثریت کیا ہے۔ تو یہ بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ 6 سے 7 لوگ ان کے اپنے کام ہیں جب انہوں نے آج بلائے ہوئے تھے، اور یہ برے طریقے سے ناکام ہوئے۔ بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کرنے والے لوگ، بڑے بڑے مطلب کہ باتیں کرنے والے لوگ، ہماری جو اکثریت ہے، اگر بھائی آپ کی اکثریت ہوتی تو گورنر کو یہ حکم دینے کی ضرورت نہ پڑتی کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس کے سامنے پیش ہوں پرویز الہی صاحب کو، بلکہ آپ کا وزیر اعلیٰ وہاں پر آلریڈی ہوتا اور پنجاب پر حکومت کر رہا ہوتا۔
ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بلندوں بالا دعوے ہیں. نوٹ کی کیا کہتے ہیں وہ ایک طاقت ہے ووٹ کو خریدنے کے لیے، لیکن وہ بھی اس دفعہ ناکام ہو گئی ہے. عوام میں شعور آ چکا ہے اور نمائندوں میں خاص کر کے شعور آ چکا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم جیسے ہی عوام میں جائیں گے تو ہمیں ریجیکٹ کیا جائے گا اٹھا کے باہر، یعنی کہ ہماری سیاست جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تیسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اس ٹائم کہاں پر ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب وہ سعودیہ کے دورے پر ہیں، عمرہ کی سعادت کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان کو بڑا پروٹوکول لیا گیا. وہاں پر ان کی پوری مطلب کہ کیا کہتے ہیں خدمت کی گئی. ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ سعودی حکام نے رکھا ہے اور 7 دن سے وہ وہاں پر مقیم ہیں لگ بھگ، اور ان کو حرم شریف کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی. ان کو لیے حرم شریف کے دروازے کھولے گئے جیسے کہ تمام مشرف کے دور میں مشرف کے لیے کھولے گئے تھے، باجوہ صاحب کے لیے کھولے گئے تھے، کیانی کے لیے کھولے گئے تھے، راحیل شریف صاحب کے لیے کھولے گئے تھے. تمام آرمی چیف کے جرنیل جتنے چیف ہوتے ہیں ان کے لیے کھولا جاتا ہے حرم شریف کا دروازہ. پھر پرائم منسٹر کے لیے بھی کھولا جاتا ہے. تو یہ ان کو ایک اعزاز حاصل ہوا ہے. دوسرا جو سب سے بڑی اہم چیز ہے تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی سعودیہ کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ کافی اچھی ملاقات رہی ہے، خوشگوار ملاقات رہی ہے. اس کے علاوہ اب کیا کہتے ہیں جو کراؤن پرنس ہیں شہزادہ محمد بن سلمان ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور یہی ملاقات میں چیزیں شیئر کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ جی ہمارے حالات، ہمارا جو کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ کے قریب ہے کنٹری، معاشی حالات بہت نازک ہیں، ہمیں امداد دی جائے. تو سعودیہ کے جو شہزادے ہیں محمد بن سلمان انہوں نے بڑی صاف بات کی. انہوں نے کہی ہے کہ آپ ایک کام کریں کہ جو آپ کے کنٹری کا ماحول ہے، سیاسی ماحول، اس کو ٹھیک کریں. آپ جائیں سیاسی ماحول کو ٹھیک کریں. آپ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کریں، الیکشن کروائیں تاکہ 5 سال کی کوئی جو بھی حکومت آئے گی 5 سال کے لیے اس کے ساتھ ہم آگے چلیں گے، انویسٹ کریں گے. اور بہتر یہ ہے کہ جو اگر آپ کو جو امداد دی جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہماری کمپنیز وہاں پر آ کے لانگ ٹرم انویسٹ کرے، لیکن ہمیں کوئی گارنٹی تو ہو کہ ہمارے پیسے ڈوبیں گے نہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، باہر سے چائنا کی بھی کمپنیز یہ چیز ایکسیپٹ کرتی ہیں اور دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں سویلائزڈ کنٹری وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کے حالات ٹھیک ہوں، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، انصاف ملے، کیا کہتے ہیں لوگوں کا پیسہ ڈوبے نہیں، لوگوں کو پتہ ہو کہ کرپشن نہیں ہے، ہمیں انصاف ملتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اس سے 1000 درجے بہتر ہوگا کہ آپ کسی سے امداد لیں جو کیا کہتے ہیں قرض کے طور پر ہوگی اور اس کے اوپر سود بھی لگے گا، اس سے یہ بہتر ہوگا. تو بڑی وسیع بات ہوئی ہے کراؤن پرنس سے ہمارے آرمی چیف صاحب کی، اور ان کی گارنٹی ہی کافی ہے. امداد تو وہ کرے گا، پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا ان حالات میں، چائنا بھی کبھی بھی نہیں چھوڑے گا پاکستان کو ان حالات میں، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں، آپ پاکستان میں الیکشن کروائیں، آپ پاکستان کی میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ختم کریں، انسٹیبلٹی جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. اس کو جب سٹیبلٹی آ جائے گی پولیٹیکلی پاکستان میں تو پھر تمام فارنرز انویسٹر جو ہیں وہ پاکستان کی طرف رجوع کریں گے اور پاکستان کے جتنے بھی حالات معاشی خراب ہیں وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہوتے جائیں گے. اب دوسری طرف عمران خان صاحب بھی تو یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام تب بھی آ سکتا ہے جب الیکشن ہوگا. الیکشن مین چیز ہے جہاں سے تمام لوگ بھاگ رہے ہیں اور یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ چاہیں تو الیکشن کروا سکتے ہیں. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کروا رہے، پتہ نہیں پرانی پالیسیز پہ کیوں چل رہے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. اور پاکستان کی عوام کو ذلیل اور خوار کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ چاہیں تو پاکستان میں انسٹیبلٹی جو ہے پولیٹیکلی اس کو ختم کر سکتے ہیں، بڑے ایزیلی طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنا خیال کریں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.